اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہمیں ان شہداء کی یاد دلاتا ہے جو 56 سال قبل دشمن کے بزدلانہ حملے کو شجاعت اور جوانمردی سے ناکام بناتے ہوئے اپنی جانیں اس معزر وطن پر نثار کر گئے تھے۔ یہ ان شہداء کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، جنہوں نے 1965 اور دیگر جنگوں میں آزادی کے چراغ کو روشن رکھنے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ 6 ستمبر 1965 کی شب بھارتی فوج جنگ کا اعلان کیے بغیر بین الاقوامی بارڈر لائن پر پار کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئی۔ بھارتی جنرلوں کا منصوبہ تھا کہ 6 ستمبر کی صبح لاہور کی سڑکوں پر بھارتی ٹینک اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو سلامی دیں گے اور شام کو لاہور جم خانہ میں کاکٹیل پارٹی کے دوران بیرونی دنیا کو خبریں دیں گے کہ اسلام کا قلعہ سمجھی جانے والی ریاست پر کفار کا قبضہ ہو چکا ہے۔ لیکن بھارت کے ارادوں اور منصوبہ پر اس وقت پانی پھر گیا جب ان کی افواج کو مختلف محاذوں پر شکست اور پسپائی۔ بقول شاعر، ہم نے روندا ہے بیبانوں کو صحراؤں کو، ہم نے روندا ہے بیبانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جنگوں کی تاریخ میں دوسری جنگ عظیم دائم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی سیالکوٹ کے ایک علاقے چونڈا کے مقام پر لڑی گئی، جہاں طاقت کے نشے میں چور بھارتی فوج 600 ٹینک لے کر پاکستان میں داخل ہو گئی تھی۔ پاکستانی فوج کی زبردست جوابی کارروائی نے دشمن کے 45 ٹینک تباہ کر دیے اور کئی ٹینک اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ اسی طرح 5 فیلڈ نے قبضے میں لے کر بہت سارے فوجی قیدی بھی بنائے گئے۔ جنگ کا پانسا پلٹتا دیکھ کر بھارتی فوج حواس باختہ ہو گئی اور ٹینک چھوڑ کر فرار ہونے لگی تو پاک فوج نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کے علاقے میں کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس لیے چونڈا کے مقام کو بھارتی ٹینکوں کے لیے ٹینکوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب لاہور میں پاک فوج کی 150 سپاہیوں کی ایک کمپنی نے 12 گھنٹے تک ہندوستان کی 1500 فوج کو روکے رکھا اور ہماری پچھلی فوج کو دفاع مضبوط کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا۔ لاہور کے ایک اور جنگی محاذ پر میجر عزیز بھٹی پہرا دے رہے تھے۔ وہ اس وقت لاہور سیکٹر کے علاقے برکی میں کمپنی کمانڈر تعینات تھے۔ میجر عزیز مسلسل 5 دن تک بھارتی ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹے رہے اور بالآخر 12 ستمبر 1965 کو بھارتی ٹینک کا گولہ چھاتی پر۔ بقول شاعر، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شہادت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ جنگ ستمبر کے دوران بھارتی فوج نے 17 دن میں 13 حملے کیے۔ ان کی افواج تعداد اور جنگی ساز و سامان کے حوالے سے کئی گنا طاقتور تھی، جبکہ پاکستانی فوج تعداد اور تیاری کے حساب سے بھارت سے بہت کم تھی۔ لیکن پاکستانی جوانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر مسلسل 17 دن تک دشمن کو لاہور میں داخل ہونے سے روکے رکھا اور ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ 65 کی جنگ میں جہاں پاک فوج دشمن کے خلاف نبرد آزما تھی، وہیں پہ عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی تھی اور بارڈر کے باہر تمام عوام اس جذبے کے ساتھ کھڑی تھی کہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ بھی جا کے جنگ میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ لوگ اپنے گھروں سے راشن 17 روز کے بعد جب جنگ اپنے اختتام پر پہنچی تو نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام کا بچہ بچہ شہادت کی جام پینے کو ہر وقت تیار رہتا ہے اور ان کے خلاف نبرد آزما ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ بقول شاعر، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔